لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو صلاۃ الحاجات کے بارے میں بتانے والے ہیں، جسے نماز حاجات بھی کہا جاتا ہے اور ضرورت کی نماز بھی کہا جاتا ہے، اور یہ نماز ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے۔ اور مشائخ فرماتے ہیں کہ ہم نے نمازیں پڑھی اور ہماری ضرورتیں پوری ہوئیں۔ آپ بھی اگر اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے نماز پڑھے تو انشاءاللہ آپ کی بھی ضرورتیں پوری ہوں گی، آپ کی بھی نیت پوری ہوں گی۔ جیسے کوئی بہت دنوں سے بیماریوں میں مبتلا ہے، جگہ جگہ اس نے علاج کروایا لیکن کہیں سے بھی اس کو فائدہ نہیں ملا ہے، کہ صحیح ہونے کے لیے یہ نماز پڑھیں تو انشاءاللہ اس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ ایسے ہی کورٹ کچہری وغیرہ کا معاملہ ہے اور چاہتے کہ فیصلہ اس کے حق میں آئے تو اس کام کے لیے پڑھیں، انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا۔ ایسے ہی بہت دنوں سے اس کا کام کیا اٹکا ہوا ہے، رکا ہوا ہے اور اس کا کام پورا نہیں ہو رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا کام پائے تکمیل کو پہنچے، تو اس ارادے سے یہ نماز حاجت پڑھے، انشاءاللہ العزیز اس کی نیت پوری ہوگی۔ ایسے بھی جو بھی ضرورتیں ہیں اور پڑھے تو انشاءاللہ اس کی ضرورت پوری ہوگی۔ غرض کی جائز کام کے لیے پڑھیں، ناجائز کام کے لیے نہ پڑھیں۔ آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ نماز آپ ویسے ہی پڑھیں جیسے اور 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو آیت الکرسی یاد ہے تو 3 بار پڑھیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس یاد ہے وہ بھی پڑھیں، اور اگر یہ سورہ آپ کو یاد نہیں ہے تو جو بھی سورہ آپ کو یاد ہے وہ سورہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ 2 رکعت پڑھنی تو نیت کری، اس طرح نیت کی میں نے 2 رکعت نماز حاجت کی نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ خواتین سینے پر ہاتھ باندھیں، مرد حضرات ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور پھر وہ ثنا پڑھیں، اعوذ باللہ مکمل پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، پھر الحمد شریف پڑھیں، آیت الکرسی یاد ہے تو 3 بار پڑھیں، پھر رکوع کرے، سجدہ کرے، پھر کھڑے ہو جائے دوسری رکعت کے لیے، بسم اللہ شریف پڑھے، الحمدللہ پڑھے، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، رکوع کرے، سجدہ کریں، پھر بیٹھے 2 رکعت میں۔ اگر 2 رکعت پڑھنی ہے التحیات، درود شریف، دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دیں، اور اگر 4 رکعت پڑھنی ہے تو پھر یہ پڑھ کر پھر کھڑے ہو جائیں، پھر ثنا پڑھے، اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھے، الحمد شریف، پھر اس کے بعد سورہ فلق پڑھیں، رکوع سجود کرے، پھر کھڑے ہو جائے چوتھی رکعت کے لیے، پھر بسم اللہ پڑھے، الحمد شریف، پھر اس کے بعد سورہ ناس پڑھیں، قل اعوذ برب الناس پڑھیں، پھر چوتھی رکعت میں بیٹھ کر التحیات، درود شریف، دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ اور میں نے جتنی سورہ کا نام لیا اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو جو بھی سورہ پڑھیں گے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، ثنا بیان کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں، تو جس مقصد کے لیے آپ نے نماز پڑھی ہے اسی مقصد کو اپنے دل میں رکھ کر یقین کے ساتھ دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کا کام مکمل ہو جائے گا۔ اور یہ دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فجرتہ ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا، اور اگر آپ کو یہ دعا یاد نہ ہو تو آپ الحمد شریف پڑھ لیں اور درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد آپ دعا مانگے جس بھی ارادے سے نماز پڑھی ہے، جس بھی کام کے لیے، بیماری کے لیے ہو، اسی طریقے سے کام اٹکا ہوا ہے اس نیت سے پڑھی ہے، تو ان تمام چیزوں کو دل میں رکھ کر یقین کے ساتھ دعا کریں، انشاءاللہ آپ کا کام مکمل ہو جائے گا۔